بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 30واں درس میثاق مدینہ اور ریاست مدینہ پر ایک تجزیاتی نظر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جن چیزوں پر ترجیحی بنیاد پر کام کیا، ان میں ایک ریاست مدینہ کی قانونی اور دستوری حیثیت کی تشکیل تھی۔ ریاست مدینہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میثاق مدینہ، جو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور ہے، جس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں مختلف مذاہب کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگوں کو اپنے مذاہب پر آزادی کے ساتھ کاربند رہنے کا حق ملا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اسلامی دستور بنایا جو آج کی ترقی یافتہ دور میں دنیا کے دستاویز میں امریکہ کے دستور کو سب سے زیادہ مختصر قرار دیا جاتا ہے، جو لگ بھگ 7000 الفاظ پر مشتمل ہے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بنایا ہوا اسلامی دستور یہ میثاق مدینہ جو تقریباً 700 الفاظ پر مشتمل ہے، جو اس سے زیادہ جامع، مؤثر اور مکمل دستور ہے۔ اور یہ دستور نہ صرف پہلے اسلامی ریاست کا دستور ہے، بلکہ عالمی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس اسلامی دستور میں طے کردہ دفعات کی روشنی میں آج بھی دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ غور کیا جائے تو میثاق مدینہ نہ صرف دنیا کا پہلا تحریری دستور ہونے کے ناطے امتیازی حیثیت کا حامل ہے، بلکہ اعلیٰ ترین دستور و آئینی خصوصیات کے لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر جدید آئینی اور دستوری معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے میثاق مدینہ کا تجزیہ کیا جائے تو وہ تمام خصوصیات جو ایک مثالی آئین میں ہونی چاہیے، میثاق مدینہ میں موجود ہے۔ گویا ریاست مدینہ کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور دنیا عالم کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس اسلامی ریاست میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو شامل کر کے اس کو دستور اور قانون کی حیثیت دی گئی۔ اس دستور میں اصولی طور پر تمام مذاہب پر واضح کر دیا گیا کہ ریاستی معاملات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت ہی انجام پائیں گے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے احکامات کو اس اسلامی ریاست میں نافذ کرنے کے شدید خواہش رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی حاکمیت باور کرانا اور اس کے نفاذ کی کوشش کرنا اسی کی بندگی کا مظہر ہے۔ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہی وہ اس دستور کی بنیادی شق تھی جس کے ذریعے سے اسلامی ریاست کو غیر اسلامی ریاست سے جدا کیا گیا، اور اس اسلامی دستور کے قانون کی پہلی دفعہ کو عملی شکل دینے کے لیے ریاستی امور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو مدینے کے تمام قبائل سے تسلیم کروایا گیا کہ اختلاف کی صورت میں حتمی فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تسلیم کیا جائے گا۔ گویا اس میثاق مدینہ، اس اسلامی دستور سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مثالی اور فلاحی ریاست کے لیے اساس، بنیاد اللہ کا قانون ہونا چاہیے، کیونکہ قانون الہی، اللہ کا بنایا ہوا قانون، انسانوں کے لیے اس کے تمام زندگی کے شعبوں میں قابل عمل اور کامیابی کا ضامن ہے۔ اسلامی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کروائے بغیر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس اسلامی ریاست میں اللہ کے حکموں کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔
چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی دستور کو اہمیت کے پیش نظر اس کو تحریر میں لا کر اس کی اہمیت کو تمام قبائل پر واضح کیا، جس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ملک کا کوئی بھی اہم فیصلہ ہو، کوئی بھی دستور ہو، کوئی بھی معاہدہ یا قانون ہو تو اس کو باقاعدہ منظم طور پر تحریری صورت دینی چاہیے۔ پھر اس میثاق مدینہ میں سیاسی وحدت کے تصور کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا الگ سے تشخص اجاگر کر کے اس کو قانون اور دستور کا حصہ بنایا گیا تاکہ امت مسلمہ کی الگ سے ایک پہچان ہو سکے اور اس معاہدے کے ذریعے ان کی پہچان اور امتیاز کو ختم نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت مسلمہ کی وحدت کو ان الفاظ کے ذریعے واضح کیا: تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں سارے دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کتنا بڑا اقدام ہے کہ امت مسلمہ کے نام سے تمام مسلمانوں کو جو دنیا میں کہیں پر بھی ہو ایک کر دیا اور ان کو ایک امتیازی شان عطا کر دی۔ پھر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی اشتراک سے وجود میں آنے والی یہ اسلامی ریاست، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک کے حقوق اور ذمہ داری کا آئینی طور پر تعین کر کے ان پر عمل اور نفذ و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے اختیارات کی تفویض کی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: قریش میں سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے محلے پر ذمہ دار ہوں گے اور اپنے خون بہا مل کر دیا کریں گے۔ اسی طرح آپ نے ریاست مدینہ کے دفاع کے سلسلے میں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا: ہر قبیلے کے ذمے اس جگہ کی حفاظت ہوگی جہاں وہ قبیلہ آباد ہے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ملکی قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک نظام بنانا ہے اور سب پر اختیارات کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بغیر ریاستی اور ادارتی امور کی انجام دہی ناممکن ہے۔ ریاست کے استحکام اور امن کے فروغ کے لیے مذہب سے ہٹ کر سیاسی اور وطنی وحدت کو بھی اجتماعی مفاد کے لیے معیار بنایا جا سکتا ہے۔ گویا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے نظام کو درست کر سکتے ہیں۔ اس میثاق مدینہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلامی ریاست پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیں تو ہمیں وہ تمام چیزیں ملتی ہے جو ایک اسلامی ریاست کے لیے، ایک مملکت کے لیے ہونی چاہیے، جس سے سارا نظام چلتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست میں وہ تمام چیزیں بنائی تھی، وہ تمام شعبے بنائے تھے جس سے ایک حکومت چلتی ہے، ایک مملکت چلتی ہے، ایک نظام چلتا ہے دنیا کا۔ چنانچہ اگر ہم غور کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کی۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ میثاق مدینہ بنایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست میں وہ تمام شعبے قائم کیے جو ایک مملکت کے نظام چلانے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس اسلامی ریاست میں سیکریٹریٹ کا شعبہ قائم تھا۔ اس شعبے کی بنیادی ذمہ داری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف امور میں معاونت کرنا اور ضرورت کی چیزوں کی حاضری کو یقینی بنانا تھا، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت، سواری کا انتظام، اسفار کی ترتیب، گھر کے اخراجات کی تفصیل، سرکاری مہر کی حفاظت وغیرہ یہ تمام اس میں داخل ہے۔ اس شعبے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک، جوتوں اور لباس کی دیکھ بھال تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر بھی ذمہ دار تھے۔ حنظلہ بن ربیع کی ذمہ داری آپ کے مہر کی حفاظت کرنا تھی۔ اس طرح دیگر صحابہ اکرام بھی اس میں شامل تھے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں شعبہ خط و کتابت تھا۔ اس شعبے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں، معاہدوں، لشکر کے تمام افراد کا ڈیٹا، عمال اور حکام کے لیے فرامین کو تحریری صورت دینا، ان تک پہنچانے کا انتظام کرنا، سفارتکاری کے خطوط تیار کرنا اور اس کا ریکارڈ رکھنا۔ اس شعبے کے گویا وزیر حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت زید رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں شعبہ احتساب اور آڈٹ بھی تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے کاموں کو دیکھنا، ان کی نگرانی کرنا، اس کا باقاعدہ آڈٹ کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ اس کی عام طور پر نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں شعبہ ضیافت اور استقبال بھی تھا۔ اس شعبے کی ذمہ داری مہمانوں کو وصول کرنا، ان کا استقبال کرنا، ان کے قیام و طعام کا ان کی حیثیت کے مطابق انتظام کرنا، یہ ساری ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ گویا یہ افسر مہمانداری یا کہہ لیں آپ کے چیف آف پروٹوکول تھے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست کے امن و امان کے لیے گویا پورا ایک پولیس کا نظام بھی تھا، جس کے سربراہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے امن و امان کا ذمہ دار انہیں قرار دیا تھا۔ اس طرح ان کو ہم مدینہ کا پہلا پولیس افسر کہہ سکتے ہیں۔ ان کے مقرر کردہ کارندے ہوتے تھے جو شہر کے مختلف علاقوں اور قریب کے دیہاتوں میں جا کر امن و امان کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں عدالتی نظام بھی تھا۔ عدالتی نظام جو ایک ریاست کی اولین اور بنیادی ضرورت ہے، اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن لوگوں کو قاضی مقرر فرمایا ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ان کو مدینے کا قاضی مقرر فرمایا، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام گویا اس اسلامی ریاست کے چیف جسٹس تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست میں ایک تعلیمی نظام بنایا۔ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پر بھی آپ نے دارالارقم بنایا۔ مدینہ منورہ آئے تو مسلمانوں کے مرکز بنانے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے ایک الگ اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، ایک الگ تعلیمی ادارہ بنایا، اور اسی طرح اور بہت سارے تعلیمی ادارے بنائے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں اصحاب صفہ کو تعلیم دیتے تھے، اور دیگر جگہوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیمی ادارے بنائے، درس و تدریس کا انتظام قائم کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس پوری درسی نظام کے سربراہ تھے۔ اگر کہا جائے کہ وہ اس ریاست کے پہلے وزیر تعلیم تھے تو شاید درست ہوگا۔ بدر کی قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے ہو وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں ایک شعبہ مفاد عام تھا۔ اس شعبے کے ذمے لوگوں کی ضروریات اور مستحقین کو تلاش کر کے ان کے اخراجات کا بندوبست کرنا اور ان کی مدد کرنا شامل تھا، جس کے لیے باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہدایات تھی کہ ہر مسئول اور سرپرست اپنے ماتحت لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کا پابند ہے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں سفارتکاری کا بھی شعبہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفارت کے فرائض انجام دینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ان حضرات کی تشکیل فرمائی جو زبان کی فصاحت اور بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سفیر بنا کر مختلف حکمرانوں کی طرف بھیجا۔ گویا غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بنائے ہوئے میثاق مدینہ سے ہمیں زبردست قانون ملتا ہے کہ اگر ہم آج بھی اس قانون کو لاگو کریں تو اپنے ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ دنیا عالم کے اندر جتنے بھی قوانین نافذ کیے جاتے ہیں امن و امان کے لیے، اسی میثاق مدینہ سے وہ شکل لیتے ہیں، اور یہی میثاق مدینہ آج بھی دنیا کے لیے امن و امان کا پیغام ہے کہ اس پر عمل درآمد کر کے آج دنیا کے ہر خطے میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میثاق مدینہ کے بعد اس اسلامی ریاست میں اسلامی دستور کے تحت وہ سارے شعبے قائم کیے جو ایک مملکت کے لیے ہونے چاہیے، ایک نظام چلانے کے لیے، ایک ملک کے لیے جن شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے، نظام تعلیم کا شعبہ، دفاع کا شعبہ، عدالت کا شعبہ، احتساب کا شعبہ، عوام کے ساتھ ہمدردی کا شعبہ، یہ تمام شعبے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قائم کر کے دکھائے ہیں اور بتلائے ہیں۔ اس کے مطابق اپنے شعبے بناؤ، ان قوانین کے مطابق اپنے قوانین بناؤ، اور ان فیصلوں کے مطابق اپنے فیصلے کرو تو تمہارے ملک کو استحکام بھی عطا ہوگا، تمہارے مملکت میں امن و امان بھی قائم ہوگا، اور عدل و انصاف بھی خود بخود قائم ہو جائے گا۔
شرط یہ ہے کہ اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق اپنے قانون بنانے کی اور اس طرح قانون نافذ کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے مملکت پاکستان کو بھی اللہ اسلامی ریاست بنائے اور اسے امن و استحکام نصیب فرمائے، اور دشمنوں کے شرور سے اللہ ہمارے ملک کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔